بار بار خطاب کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کو یہ حکم دیا کہ وہ ہر جمعہ سورۃ الکہف پڑھے، اور سورۃ الکہف میں شروعاتی نوجوانوں کے واقعے سے ہوتی ہے۔ تو جس کو میں عام زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا اللہ کے حکم سے کہ نوجوانوں کے ایک واقعے کو تو ہر جمعہ یاد کیا جائے، نوجوانوں کے ایک واقعے کو تو ہر جمعہ یاد کیا جائے کہ وہ کیسی ایک جماعت تھی چھوٹی سی نوجوانوں کی جو اپنے رب پر ایمان لائی تھی۔ گویا جوانی کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر جمعہ ریویژن ہوتا ہے، سورۃ الکہف ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی ایک وقت کا بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، معبود کہتا تھا، الہ کہتا تھا، جب کچھ نوجوان ایمان لائے تو اس کے حکومت میں زلزلہ آ گیا، ایک طرح سے بھونچال آ گیا، اس کا اسٹیج ہل گیا، ہم زبان میں بول سکتے ہیں، اور وہ ڈر گیا اس لیے کہ وہ جانتا تھا نوجوان کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ روایتیں مختلف ہے، احادیث مختلف ہے، کچھ روایتیں بخاری کی، کوئی مسلم کی، کوئی ابو داؤد کی، کوئی ترمذی کی ہے، لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا، تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا، کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے، تاکہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں، ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے، اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی۔ تو آئیے، سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی، انٹری ہو گئی موت کے ساتھ، انسان مر گیا، مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں، یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں، اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے، اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو، تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو۔ پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں، اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی، جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے، خوشبو آ جاتی ہے، اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے جب وہ آتی ہے روح، فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے، اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں، اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور ہر مرحلے میں ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے، اور 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے، 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا۔ پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ۔ منکر اور نکیر 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں، بہت اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندہ ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے، اور اس کیفیت میں اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے۔ دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں، اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنی خوف زدہ خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے۔ اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی، لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے، اور پہلا سوال کیا جائے گا، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا، اور آپ نے فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا۔ یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے، خبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے۔ سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا، وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں،
असर का वक्त जा रहा है, सूरज डूब रहा है, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। फरिश्ते बताएंगे ये कब्र है, यहाँ नमाज की जरूरत नहीं। तो कहेंगे हाँ ठीक है, कंटिन्यू करो, आगे बात करते हैं। चूंकि वो दुनिया में नेकी का आदी था और बिलखुसूस नमाज का आदी था, लिहाजा खबर में भी जब सूरज को डूबता हुआ देखता है तो कह रहा है कि असर का वक्त जा रहा है, मैं पढ़ लेता हूं। तो अंदाजा लगाइए नमाज के कितने फवायद है। बताया जाएगा नहीं खत्म हो गया, नमाज का अब सिलसिला नहीं है, अमाल खत्म हो गए, जो हो गए हो गए, अब तुम लिहाजा बैठो और जवाब दो। तो जब पहला सवाल किया जाएगा वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा मन नबीयू का, कौन है तुम्हारे नबी? तो वो जवाब देगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरा सवाल होगा मा दीनों का, दीन क्या है तुम्हारा, किस दीन पर थे दुनिया में? वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम था। ये कहने के बाद जब एक नेक इंसान अपने सफर आखिरत के इब्तिदा में जो टेस्ट उसका होगा, जो ओरल उसका लिया जा रहा है, जो वाइवा उसका हो रहा है, उसमें अगर वो राइट आंसर्स देता है इन तीनों क्वेश्चंस के, तो नतीजा ये होगा फरिश्ते सवाल जवाब का सिलसिला खत्म कर देंगे। तीनों जवाब इसने दिया है और एक खिड़की खोली जाएंगी और जहन्नुम बताई जाएंगी और कहा जाएगा ये वो चीज है जिससे तेरे रब ने तुझे बचा लिया। वो बंदा शुक्र अदा करेगा। और एक खिड़की खोली जाएंगी और बताया जाएगा ये तेरा मुकाम है जन्नत में, ये तेरा मुकाम है। वो रूह मचल उठेंगी और वो फरिश्तों से कहेंगे नेक इंसान, ऐ फरिश्तों मुझे मोहल्लत दे दो, मैं जाके अपने रिश्तेदारों को बता देता हूँ ये मेरे रब ने नेकियों की वजह से दिया है। फरिश्ते कहेंगे लौटने का चांस, लौटने का जो है कोई जो है इसके अंदर इम्कान नहीं है, लिहाजा तुम इत्मीनान करो। और फिर वो इंसान दुआ करेंगे अल्लाह क़यामत जल्दी कायम कर, क्योंकि वो मुकाम मुझे चाहिए जो बताया गया मेरा वहाँ। और वो कहेंगे क़यामत जल्दी कायम कर अल्लाह, ताकि मैं उठूं उस रोज और सफर आखिरत का जो एंड होगा उसमें जो डेस्टिनेशन जो बताया जा रहा है, जो मुझे मिलने वाला है, ये मुझे जल्दी से मिल जाए। और उसके बाद वो जन्नत की खिड़की खुली रहेंगी, उसकी कुछ हवाएं वो महसूस करेगा, एक बेहतरीन बिस्तर उसके लिए बिछाया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे ऐ शख्स आराम से इत्मीनान से सो जाओ, तुम्हारा सफर मतलब उसका सफर शुरू हो गया, इत्मीनान से तुम इस पे सो जाओ। और उसको एक दुल्हन की तरह बिस्तर पे सुला दिया जाएगा और उसके बाद वो इत्मीनान से सो जाएगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इसका नाम इल्लीन में नेकोकारों के रजिस्टर के अंदर इंदराज कर दिया जाए, लिख दिया जाए, उसका रजिस्टर में नाम लिख दिया जाएगा नेकोकारों की। आइए इसके बिलमुकाबिल वो इंसान जो गुनाह करता था, मासियत, जुर्म, कुफ्र, शिर्क, निफाक, उसकी जिंदगी उसमें गुजरी, इस शख्स की मौत कैसी आती वो भी देखिए, इसका सफर आखिरत स्टार्ट कैसा होता वो भी देखते हैं हम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर रहम करे और हमारी हिफाजत करे। बहुत सख्त सफर है, वैसे मौत की हौलनाकी कितनी खतरनाक थी, लेकिन एक जो गुनाहगार इंसान होता है उसके पास फरिश्ते जब उसकी रूह का वक्त आता है पहले तो कहता मोहलत दी जाए, छूट ढील दी जाए, कहा जाता ढील नहीं है। उसके बाद फरिश्ते जो कि इंतहाई घटिया सूरतों में, बुरी सूरतों में आते हैं और इंतहाई बदबूदार टाट का एक उसके लिए कफन लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं कि ऐ मग़ज़ूब रूह, अल्लाह का तुझ पर गज़ब होने वाला है, तूने गुनाह और मासियत के, निकल, तेरा मुकाम ये। चूंकि जैसा नेक आदमी को बशारत दी जाती है, इसको इसका मुकाम के ताल्लुक से बशारत दी जाती है, निकल तुझे यहां जाना है। और वो गुनाहगार इंसान कहता है कि नहीं मैं नहीं निकलूंगा। उसकी रूह जिस्म के अंदर जाती है, जब रूह अंदर जाती है तो उसी माहौल की, उसी हालत की एक तस्वीर अल्लाह ने बयान की और कहा वन्नाज़ियाति ग़रक़ा, क़स्मन फरिश्तों की जो रूहों को जिस्म में डूब डूब कर गौते लगा लगा कर खींच कर निकालते हैं। चूंकि उसकी रूह बाहर आना नहीं चाहेंगी, वो अंदर जाएंगी और ये फरिश्ते अंदर जा के रूह को निकालेंगे। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 93 में देखिए कैसा बयान किया। अल्लाह फरमाता है ऐ नबी कि अगर तुम देखते जब जालिमों की मौत का वक्त करीब आता है, ठीक है, और वो मौत की झांकनी में जाकर फंसते हैं, सकरात में होते हैं, तो फरिश्ते उनके पास जाते हैं, मलाइकतु बासितु अयदीहिम, और अपने हाथों को बड़ा बड़ा कर खींचते हैं उसकी रूह को, निकल। चूंकि एक नहीं कई फरिश्ते आते हैं, याद रखें, निकल उसको खींचते हैं। अब तुम्हें बताया जाएगा कैसा अजाब तुम्हें मिलता है उन बातों के लिए जो तुम अल्लाह के ताल्लुक से बगैर इल्म के बक दिया करते थे, निकलो बाहर। अब तो फरिश्ते डूब डूब कर निकालेंगे, फरिश्ते खींच कर निकालेंगे। वो सफर के लिए राजी नहीं होंगी वो रूह, वो अंदर घुसेंगी। फरिश्ते जब निकालेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कैसी तकलीफ होंगी उस शख्स को जिसकी रूह जो गुनाहगार होगा, जैसे एक भेड़ हो, भेड़ समझते ना,
शीप भेड़ हो, उसकी ऊन कितनी गुत्थियां होती है उसमें, वो अगर गीली हो और उस पर कोई कांटेदार छड़ी ले और उसको घुमाए जिसमें बाल अटक जाए और फिर उसको खींच कर निकाले, उस किस्म की शदीद तकलीफ वो महसूस करता है और उसकी जिल्द जो है जैसा निकलती है तकलीफ महसूस करता है और तकलीफ महसूस करता है, लेकिन उसे फरिश्ते निकालते हैं बदबूदार निहायती गंदे टाट के अंदर उसे लपेटते हैं। लपेटने के बाद पहले आसमान पे ले जाते हैं। पहले आसमान के फरिश्ते कहते हैं इस मखजूब रूह के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वापस चली जाओ। और इस इंसान को फरिश्ते इंतहाई घटिया घटिया नामों से पुकारेंगे जिससे दुनिया में चिढ़ता था और नफरत करता था। खबर में आने के बाद वही हौलनाकी मुनकर और नकीर जाहिर होंगे जिनकी आवाज बिजली की कड़क जैसी होंगी और आकर सवाल करेंगे उससे और कहेंगे मन रब्बुका, तेरा रब कौन था? काफिर कहेगा हा हा लादरी, मुझे नहीं पता मेरा रब कौन था, मुझे नहीं पता, जवाब नहीं दे पाएगा। दूसरा सवाल होगा मन नबीयुका, नबी कौन थे, तेरा नबी कौन है? काफिर कहेंगे हा हा लादरी, मुझे तो नहीं मालूम कौन मेरे नबी है, जवाब नहीं दे पाएंगे। तीसरा जो सवाल मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? काफिर कहेगा हा हा लादरी, मुझे इसका भी जवाब नहीं मालूम। उसके बाद वो जवाब नहीं दे पाएगा कोई चीज का, मतलब तीनों सवालात में वो फेल जाएगा। और उसके बाद फरिश्ते एक खिड़की खोली जाएंगी, जन्नत दिखाई जाएंगी और कहा जाएगा ये वो चीज है जिससे तू महरूम रहा। और एक खिड़की खोली जाएंगी, जहन्नुम में उसका मुकाम बताया जाएगा और कहा जाएगा ये वो मुकाम है जहां तुझे जाना है। और वो शख्स वो उसकी रूह कहेंगी अल्लाह क़यामत तू कभी कायम मत कर, क्योंकि अभी ये तकलीफ है, वो मुकाम कितना सख्त होगा, ठीक है, क़यामत कायम ना कर। और एक आँख का बिस्तर उसके लिए लाया जाएगा, आँख का लिबास, फायर का उसके लिए एक बिस्तर, आँख का लिबास लाया जाएगा और वो लिबास उसको पहना दिया जाएगा। उसे अब आँख के बिस्तर पे सोना है, आँख का लिबास पहनना है। जब उसे लिटाया जाएगा एक इंतहाई बदसूरत किस्म का इंसान उसकी खबर में आएगा। वो कहेगा तुम कौन हो? वो कहेगा मैं तेरे आमाल हूँ जो तू दुनिया में किया करता था, अल्लाह की तरफ से हुक्म का, इसका नाम सिज्जीन में, इसका नाम रजिस्टर में इंदराज कर लो, रजिस्टर में लिख लो। सिज्जीन में उन लोगों के रजिस्टर में जो गुनाहगारों का रजिस्टर है, जो कैद खाना है, जो जेल है, उसमें इसका नाम लिख दो, उसका नाम रजिस्टर कर लिया जाएगा उस मामले में। और वो क़यामत तक तकलीफ के अंदर लेटने वाला है। इन मरहलों पे थोड़ा गौर कीजिए, कैसा अजीब सफर है, कैसी खतरनाक इब्तिदा है और हमारी इसके लिए क्या तैयारी है, ये सोचना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अहम मामला है, ये नुक्ता सबसे अहम है। आज दुनिया की जिंदगी में हम इतने गर्क हैं कि हमें कुछ नहीं समझ में आता सिवाय माल दौलत, बीवी बच्चे, घर जायदादें, अच्छी अच्छी गाड़ियां और स्टेटस और मुकाम। इसके अलावा हम कुछ नहीं करना चाहते, याद रखिए, कुछ नहीं करना चाहते। ये सफर कैसे तय करेंगे? अगर आप एक सफर करके जाते हैं किसी दूसरे शहर में और उस होटल के अंदर गद्दा बराबर ना हो, रुई बराबर भरी ना हो, या फिर गद्दा स्पेशल टेक्नोलॉजी से अगर बना हुआ ना हो, तो सुबह उठ के हम कहते हैं पीठ साथ नहीं दे रही है, आज काम बराबर नहीं होगा। अंदाजा लगाइए उस चीज का जो गुनाहगार के साथ हो रही है। आंख का बिस्तर, आंख का लिबास, किस किस्म की तकलीफ है। तो ये सफर आखिरत को हम मामूली ना समझे। अगर इसके इब्तिदाई मरहले ऐसे हैं तो अगले मरहले कैसे होंगे हम अंदाजा लगा सकते हैं, याद रखिए। तो लिहाजा ये बद और नेक का था। अब एक मामला यहां जो हो रहा है, आमाल। आमाल वो साथी है जो साथी हमारे साथ खबर में आने वाले हैं, जिसको हम सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं अपना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन दोस्त है एक इंसान के, एक वो साथी, वो दोस्त, वो फ्रेंड है जो इंसान के मरते ही उसका साथ छोड़ देता है, रिलेशनशिप तोड़ देता है। सेकंड वो दोस्त, वो फ्रेंड है जो मरने के बाद कब्रिस्तान तक आता है। और तीसरा वो फ्रेंड और दोस्त है जो खबर में साथ आता है। पहला दोस्त माल और दौलत है, इंसान मरा और इंसान के मरने के साथ जायदाद, जमीन, दौलत, गाड़ियां, बंगले, घोड़ा, सब वहीं रह गया, सब रह गया। पहला दोस्त तो साथ छोड़ देता है। अगला मरहला, नेक्स्ट फ्रेंड को देखते हैं। दूसरा दोस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो है जो कब्रिस्तान तक साथ आता है। ये कौन है मालूम? ये दोस्त, रिश्तेदार, साथी, वो लोग जो गम मनाते, जो रोते हैं आपके ऊपर, जो आपकी जाने जिनको तकलीफ हुई है वो है, लेकिन वो भी खबर तक आते हैं। और खबर में आने के बाद क्या होता है, वहां आते, दफनाते और चले जाते हैं, है ना। तो माल, दूसरा दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन वो भी कुछ साथ नहीं थे। तीसरा फरमाते दोस्त इंसान का आमाल है जो खबर में साथ आ रहे हैं। आगे हदीस के अंदर बात, खबर में आने वाले अच्छे बुरे आमाल। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, तीन दोस्तों में से मेरा सबसे पक्का दोस्त कौन है अब तय कर ले। और देखा ये जा रहा है कि आजकल हम लोगों का सबसे पक्का दोस्त तीसरा नहीं है वो आमाल, पहला सबसे पक्का दोस्त
مال ہے بھائی مال، اس کے وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو کمانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے غبن تکلیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں، اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ سب سے پکا دوست ہے، اسی کی وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا، اسی کی وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا۔ ارے بھائی ظہر کے ٹائم پہ نماز کو چل جائیں گے تو کام کم ہوگا، سیلری کم ہو جائیں گی، لہٰذا 1 گھنٹہ بڑھ جائیں گا نا، اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے، اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتے دار، بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو، کہاں سے لاؤں گا، توڑو رشتے داریاں، چونکہ مال مانگ لیں گے یہ، تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، اسی کے لیے احکامات چھوڑے اسلام کے، اسی کے لیے فرائض چھوڑے، اسی کے لیے رشتہ داریاں توڑی، اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے، اور میں نے حرام کمایا، رشوت خوری کی، غبن کیا، چوری کی، جو کچھ ہو سکتا ہے کیا، مال حاصل کیا، اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے، فرسٹ سٹیج میں چھوڑ دیتا ہے، انسان مر کے چلا جاتا ہے، جھگڑا جائیداد کا چلتے رہتا ہے۔ اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے، جبکہ سب سے کچا ہے، یہ سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے یہ۔ دوسرا دوست رشتہ دار، کہاں تک آتے ہیں یہ بھی، قبر تک۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالائے طاق رکھا، بھائی شادی ایسی کرو، ایسی شادی تھوڑی ہوتی سماج میں، بڑے کیا کہیں گے ہمارے، یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑا، یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا۔ ارے بھائی پورے خاندان میں کوئی عمل نہیں کرتا، میں کیسے کروں گا، نام دکھانا ہے سماج میں، آگے بڑھنا ہے، بچوں کی شادیاں وغیرہ ہونا ہے، لہٰذا میں یہ قرآن حدیث اور سنت کی بات نہیں کر سکتا یہاں۔ تو یہ رشتہ جن کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا، یہ رشتہ دار ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، اسلام اور شریعت کو بالائے طاق رکھا، سنتوں کی اہمیت کو ہم نے وہ کیا، میں میرا بیٹا ہے اس کے لیے کیسا ہوں گا، یہ کر لیا، میری بیٹی ہے، رشتہ داروں کے لیے یہ اتنے بے وفا ہے، بس قبرستان تک آئیں گے، 2 آنسو بہائیں گے، بیوی ہو تو 4 مہینے 10 دن غم کریں گے، اس کے بعد سب کچھ دنیا کا چلنے لگے گا، کوئی ساتھ نہیں آ رہا مال، کوئی ساتھ نہیں آ رہا خبر میں ایک بھی رشتہ دار جس کے لیے یہ 2 فرینڈز کے لیے سب کچھ کیا، یہ سب سے بے وفا ہے۔ تیسرا جو دوست ہے جس سے سب سے کم اور ہلکی دوستی اور فرینڈشپ ہے میری اور آپ کی آج، وہ ہے اعمال، یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، یہ قبر میں بھی معاملہ ہے نا۔ دیکھیے کوئی کام کرنا ہے، نہیں بھائی اس سے پہلے تو دیکھ لو بزنس پہ کیا فرق آتا، دوسرا رشتہ دار کیا بولیں گے، ارے نہیں تو سنت ہے، رشتہ دار کیا بولیں گے، بھائی سماج میں رہنا ہے نا، اس کے بعد اعمال کا سوچا جائے گا۔ تو یہ دوست، یہ اعمال جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست بنا لیا، اس سے وہ مضبوط دوستی اور رشتہ نہیں رکھا، یہی وہ عمل ہے جو ہر جگہ آنے والا ہے، خبر میں بھی آئیں گا، خبر میں بھی آئیں گا۔ ایک تو مسئلہ حل ہوا۔ دوسرا، سوالات تو کتنے آسان دکھتے ہیں نا، من ربو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کتنا آسان جواب ہے۔ من نبیو کا، میرا نبی کون ہے، کتنا آسان جواب، کس کو نہیں پتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے، آسان۔ ما دینوں کا، دین کیا تھا تیرا، کتنا آسان ہے دین اسلام، 3 سوال اور 3 الفاظ میں جواب ہے اس کے، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام، میں تو یوں ہی دے دوں گا۔ میرے بھائیوں اس بات کو غور سے ہم سنیں اور سمجھے، ان 3 سوالات کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو، یاد رکھیے۔ ان 3 سوالات، جس نے اللہ کو واقع میں رب مانا، اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اس کی توحید پر زندگی گزاری، اس کے احکام کو سنا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کی اطاعت، اس کی شریعت کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزار دی، اس کی محبت کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، تو وہ کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے۔ اللہ ایک لفظ ہے نا صرف، کیوں نہیں کہہ سکوں، نہیں کہہ سکیں گے جس کی زندگی اس پہ نہیں چلی ہو۔ ہم شرک، کفر، معصیت، احکام کو توڑنا، حرام میں زندگیاں ڈوبی ہوئی ہے، من مانی زندگیاں گزار رہے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو یہ نہیں، یہ لفظ نہیں آئیں گا زبان پہ، یاد رکھیے، یہ تو اسی کے زبان پہ آئیں گا جس کی زندگی اللہ کو رب مانتے ہوئے گزری ہو اور اللہ کو رب مانتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہو، یاد رکھیے۔ اور اسی رب کے لیے اس نے لوگوں سے رشتے توڑے، اسی رب کے لیے لوگوں سے اس نے لڑائیاں کی، اسی رب کی خاطر دوستی ہوئی، اسی رب کی خاطر دشمنی ہوئی، اسی کی خاطر حرام کو چھوڑا، اسی خاطر حلال کو کیا۔ اس نے کہا تھا رشتہ داریاں نبھاؤ تو میں نے کر لیا تھا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو، وہ کہہ سکیں گے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا، میرا نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا آسان ہے، لیکن یہ وہی کہہ سکیں گا جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہو۔ من مانے ڈھنگ سے زندگی گزارنے والوں کو یہ جواب نہیں ملے گا، اس کا یاد رکھیے۔ جس نے
جو سنت کو بالائے طاق رکھا. سنت کیا ہے؟ کر لیے تو عمل ٹھیک, نہیں کرے تو چلتا, ماحول بنا دیا گیا. یہ سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک, نہیں کرے تو چلتا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں, اتنا ماحول بنا دیا گیا. حاجی سنتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں, سنتوں کا انکار کرنا فیشن بن چکا ہے آج کل. معلوم, ارے یہ حدیث تو میرے پلے نہیں پڑ رہی بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی, رد. ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, رد. ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دکھ رہی مجھے, رد. ارے یہ حدیث میں تو فلاں, رد. مطلب تمہاری عقلیں جانچیں گی اب سنت کو. سنت کا انکار کیا پوری زندگی, من مانی زندگی گزاری, تو پھر کیا وہ یہ کہہ سکیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یاد رکھیے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے, محبت کا تقاضا اطاعت اور فرمانبرداری, یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. من احب سنتی فمن احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے. پھر چاہے میرا سماج اور معاشرہ کچھ بھی بکے میرے بارے میں تو ایسی زندگی جوں گا. یہی صحابہ کا طرز تھا, یہی ان کا طریقہ تھا, اسی پہ زندگی گزاری. اور ایک ایک سنت تو کیسے مانتے تھے, بہت بڑا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے. ایک واقعہ سنا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کو نکلتے, حج کے سفر کو جاتے ہیں. ایک مقام پہ اونٹ رکتے ہیں. دوسرے تابعین سوچتے ہیں چونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے, کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا, کہ کیا کیا حج میں ہوتا ہے. لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز عصر پڑھیں گے. سب اترے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ گئے, وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسے استنجا پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے, وہاں استنجا کے لیے بیٹھے. بیٹھ کر اٹھے. لوگوں نے کیا کہ ہم یہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے, اور آپ نے تو پیشاب بھی نہیں کیا, بس بیٹھ کے آگے. تو کہا نہیں, نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی اثر کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اثر تو اس مقام پہ پڑی, تو کہا پھر یہاں کیوں رکے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فارغ ہوئے تھے, مجھے آیا تو نہیں تھا, پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں. کیسی اتباع ہے, یہ ہے محبت, یہ ہے اطاعت. کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں نبی نے کیا, بس کیا ہم کر رہے ہیں اس کو, یہ محبت ہے. یہ تھا ان کا عمل, سنتوں سے یہ محبت تھی. یاد رکھیے آج ہمارا کیا ہے, سنت تو ہے نا, چلتا ہے, سنت تو ہے نا, دیکھا جائیں گا. ارے بھائی سنت ہی ہے نا, فرض تھوڑی ہے. یہ حال ہم نے بنا دیا ہے. تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے ہاں میرے نبی محمد, نہیں کہہ سکیں گا. یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو, یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں. چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت عمل کرنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہوتا ہے. تڑپ رکھا تھا اس نے کم از کم. یہ تیسرا سوال کتنا آسان, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. کس کو نہیں پتا, کس کو نہیں پتا مجمع میں سے, سب کو پتا ہے. لیکن یہ جواب اسی کے منہ سے نکلے گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی, جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا, جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی, جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا, جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے اعمال اسلام کے مطابق تھے, جس کی شرم حیا لباس سارا اسلام کے مطابق تھا. یہاں تو پوری زندگی منمانی, شادی اپنے ڈھنگ سے, میت اپنے ڈھنگ سے, پیدائشی اپنے ڈھنگ سے, منمانی کرتے ہیں. اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے نا. اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے. شادی تو منمانے ڈھنگ سے ہوتی ہے, طلاق سنت کے مطابق ہوتی ہے. حالت تو یہ ہے, حالت تو یہ ہے. پھر ہم بول رہے ہاں نہیں ہم تو آسانی سے جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین تھا. نہیں, یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی. جس کی زندگی ان تین چیزوں پہ تھی, جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا, شرک نہیں کیا اس کے ساتھ, جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے پہ زندگی گزاری, اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا. یاد رکھیے کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا, وہی جواب دے پائیں گا. کیا جواب دے پائیں گا؟ میرا دین اسلام ہے. 3 سوال آسان دکھتے ہیں, جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, سفر آخر جاری ہے, کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر, کیا ہولناک سچویشن ہوں گی, خطرناک سچویشن ہوں گی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے, بڑی بڑی آنکھوں والے, اتنے بڑے دانت والے 2 فرشتے آ کے سوال کریں گے, کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا, سوال دہراتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر آئیں. گز سمجھتے نا, لوہے کی راڈ, سلاخ. تو وہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہیں گا سر پر
تو ہم تو مٹی کے بدھ بن جائیں گے, منہ سے جواب بھی کیسا نکلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے, ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے خبر کے سوالات کے جوابات بھی دوں گے, دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 1427 ہے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا جما دے گا ایمان والوں کو بقول الثابت, ایک مضبوط کلمے کے ذریعے, اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید, فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمیں گے. تو دنیا میں بھی اگر ہمیں قدم جمانا اپنے کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہوں گا, اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحید ہی ہے, لا الہ الا اللہ ہے. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ برکت توحید کی کیا ہے. یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی, منکر نکیر سے نہیں ڈرے گا, دنیا اچھی گزارے گا, اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی سے انسان کی اچھی ہوں گی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. خبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوں گا, حیرت مت کیجیے, لیکن یہ سوال نہیں ہے, یہ فرشتے پوچھیں گے, پھر سوال کی شکل میں نہیں, تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں. وہ کیا چیز ہے؟ اس کے تعلق سے ابو داؤد اور بخاری کی روایت آتی. ابو داؤد کی روایت میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ 3 سوالات کے جواب دے دے گا, مطلب یہ نیک انسان تھا, رائٹ آنسرز دے دیں گا, تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدریک, تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے؟ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, اسکول کالج جاتے ایگزامز دیتے ہیں, وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وائیو میں اگر کوئی کوشچن آنے والا ہے اور وہ کوشچن کا آنسر کہاں ملتا ہے اگر پتہ چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوں گی نا. وہی بات ہو رہی. فرشتے پوچھیں گے پتہ کیسے چلا آپ کو یہ 3 سوالات کے یہ 3 جواب ہے؟ سب سوال کرنے والے. تو نیک انسان کیا جواب دیں گا سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ مسند احمد کی روایت کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ہے, آپ فرماتے ہیں قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی, آمنت بھی, میں اس پر ایمان لایا, وصدقت, اور اس کی تصدیق بھی کی تھی میں نے کہ حق ہے. میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, ایمان لایا اور تصدیق بھی کی. دیکھیے ایک ایمان لانا ہے کہ اور تصدیق کرنا ایک چیز کی, مانتا ہوں میں اس چیز کو, مجھے یقین ہے اس چیز پر, یقین کیا تھا, لہٰذا مجھے جواب مل گئے. تو کہاں ہیں ان 3 سوالوں کے جواب؟ اللہ کی کتاب میں. کون سی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب؟ قرآن میں. اس کو پڑھنا ہے. پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا الف لام میم ذالک, پڑھنا ہے, تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں. تو جو کتاب کی ابتدا یہ ہو رہی ہے, اکثر کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے مصنف کی گزارش, کتاب میں اگر غلطی ہو تو ہمیں بتا دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. اس کتاب کی ابتدا میں اللہ کہہ رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں اللہ کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے, تمہیں کچھ شک و شبہ نہیں کرنا ہے, پڑھو اور صرف عمل کرنا ہے تمہیں. ایسی کتاب اتنے پیارے انداز سے شروع ہوتی ہے. اس آیت کو اگر سمجھنا ہے نا تو کبھی اہل کتاب کی زندگیوں کو دیکھے تو بہت تسلی ہوتی, کیا کتاب ہے. اہل کتاب صرف یہی طے کرتے پریشان ہے, یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے, یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے. ایک زمانے میں یہ کتاب تھی, اگلے زمانے میں رد ہو گئی, ایک زمانے میں یہ تھی, اگلے زمانے میں بولتے یہ موضوع تھی. یہ حالت ہے. الحمدللہ اس کتاب کو صرف آپ کھول رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں. لیکن جس چیز میں جب شک نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا معنی ہوتا ہے پھر اسے عمل کرنا بھی لازم ہے. حکومت نے قانون پاس کیا, قانون اگر حکومت کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے تو عمل کرنا لازم ہے. ذالک الکتاب لا, قرآن پڑھنا ہے اس کو. دیکھیے شروعاتی ہو رہا تو اتنی بہترین بات سے, تو آگے کیا کیا ہوں گے اسباق پتہ نہیں ہے نا, مطلب پڑھتے جائیں گے خزانے پہ خزانے. تو کہا میں نے قرآن پڑھا تھا. کوشچنز 3 آنسر گائیڈ بک بتا دی کہ کیا ہے. اب دوسرا آدمی جو جواب نہیں دے پائیں گا, فرشتے پوچھیں گے کیوں جواب نہیں دے پایا, اور کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے اس سے, کیوں جواب نہیں دے پائے؟ تو وہ کہیں گا لا دریتا ولا تلیتا, مطلب کیوں جواب نہیں دے پائیں؟ تو وہ کہیں گا نہ میں نے قرآن پڑھا نہ سمجھا. تو فرشتے کہیں گے تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا. اور ایک فرشتہ, ایک روایت کے مطابق گز لیا ہوا فرشتہ, اور ایک روایت کے مطابق جو صحیح بخاری کی ہے 2 ہتھوڑے لیا ہوا فرشتہ ہوں گا. ہتھوڑے, ٹھیک ہے, گز نہیں ہتھوڑے. ہتھوڑے سمجھتے ہیں نا آپ, ہتھوڑا جو ہوتا ہے پتھر توڑنے میں جو استعمال, وہ 2 ہتھوڑے لیں گا, اور جب پوچھیں گا تو نے نہ پڑھا نہ سمجھا, دونوں ہتھوڑوں کو لے کے اس زور سے دونوں کنپٹیوں پہ ماریں گا. تو روایت کے انداز تھا
वो ऐसा चीखेगा वो मुर्दा, इतने जोर से चिल्लाएगा कि जमीन और आसमान की हर मखलूक सुनेंगी उसकी आवाज सिवाय जिन और इंस को छोड़कर, और उसका सर जर्रात में तब्दील हो जाएगा। और यही अजाब उसको क़यामत तक दोबारा उठने तक मिलने वाला है। आग का बिस्तर, आग का लिबास, हथौड़ों का अजाब। एक रिवायत में गज के है, गज, वो गज लेके खड़ा होगा और गज लेके खड़ा होगा और इस जोर से मारेगा। और ये गज वाले फरिश्ते और हथौड़े वाले फरिश्तों की दोनों की खुसूसियत ये, दोनों अंधे और बहरे हैं, सुनते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। चांद जर्रा बराबर भी नहीं है कि कुछ वो कर सके, ना सुनते हैं ना देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन मारते हैं। अगर दोनों रिवायतों को मिला लिया जाए तो माना ये हुआ, एक फरिश्ता कनपट्टियों पे मारता है हथौड़े से और एक फरिश्ता पीछे से खड़े होकर सर पे मारता है गज। दोनों रिवायतों को मिलाती मां। तो उस गज के ताल्लुक से आपने फरमाया, जब वो गज उठाता है और मारता है उसके सर पर, चूंकि सफर आखिरत की तैयारी नहीं करके आया था, तो वो गज जब सर पे पड़ता है तो उसका सर जर्रात में तब्दील हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो ये गज के बारे में, कैसी गज है वो जो लोहे की सलाख है? साहबा ने कहा, आप बताइए कैसी है? तो कहा, ये गज ऐसी है कि अगर एक बड़े पहाड़ पर मार दी जाए तो एक वार से पूरा पहाड़ जर्रात, जर्रात समझते ना, जर्रात उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनको बगैर फूके के खुद ब खुद उड़ते रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर में, जर्रात में तब्दील हो जाएगा। और फिर आपने फरमाया, ये गज कितनी वजनी बताऊं? इतनी वजनी है कि सारे इंस, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बच्चा जो पैदा होगा और सारे जिन, इब्लिस से लेकर आखिरी जो जिन होगा, सब भी अगर जमा हो जाए और इस गज को हलाना चाहे तो हला भी नहीं सकते हैं, इतना वेट होगा उसे एक गज का। तो कनपट्टी पे हथौड़े, सर पे गज मारा जाएगा